بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 341 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مراکش اور افریقہ کو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، جزیرہ نما اندلس کے جنوب میں آبنائے جبل الطارق کے اس طرف بر اعظم افریقہ کے شمال و مغرب کے گوشہ میں جو ملک واقع ہے، اس کو مراکش یا مراکو یا مارٹینیا کہتے ہیں۔ اس ملک میں مراکو نام کا ایک شہر بھی آباد ہے۔ ملک مراکش کے خاص صوبے سوس العدنی، سوس القصا، رلف، سوتا وغیرہ ہیں، مگر حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ صوبوں کی حدود اور نام بھی ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ عرب لوگ کل ملک مراکش کو مغرب الاقصی کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی طرح الجیریا کو مغرب الوسطی کہتے تھے۔ کبھی کبھی الجیریا تیونس تک کے علاقوں پر بھی مراکش کے ملک کا اطلاق ہوا کرتا تھا۔ ملک عرب کی طرح ملک مراکش میں بھی بربر قوم کے قابل الگ الگ صوبوں میں بود و باش رکھتے تھے، اور ان قبائل کے نام سے صوبوں کو نامزد کیا جاتا تھا، اور ان کی آبادی کے اعتبار سے حدود کی تقسیم کی جاتی تھی۔ تیونس اور الجیریا، مراکش، تینوں ملک میں زیادہ تر بربر قوم آباد تھی، اس لیے سوائے ملک مصر کے تمام شمالی افریقہ کو ملک بربر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت اس ملک مراکش میں زناتا، مسمودہ، سنہاجہ، کتامہ، ہوارا وغیرہ بربری قبائل آباد تھے۔ علاقہ بربری یعنی شمالی افریقہ میں ایرانیوں کے بعض خاندان بھی اس طرف آ کر آباد ہوئے تھے، اور آتش پرستی مراکش وغیرہ میں بھی پہنچی تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل بھی اس طرف آ کر آباد ہوئے۔ کم سے کم یہودی مذہب کا تو اس طرف ایک زمانے میں ضرور دورہ رہا ہے۔ رومیوں اور یونانیوں کی حکومت بھی ان علاقوں میں قائم ہوئی تھی۔ کرتھاجانا کی مشہور قوم اس علاقہ بربریہ تیونس یا افریقہ کے رہنے والے تھے، جس کے اہل فنیشیا یعنی کنانیوں کی ایک شاخ بھی سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں گات قوم مراکش میں چیرہ دستی دکھا چکی تھی۔ مشرقی یروم یعنی قسطنطنیہ کی حکومت اس زمانہ تک اس علاقے میں موجود تھی، جب تک مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا ہے۔ بہرحال قوم بربر مراکش اور اس کے متصلہ مشرقی علاقے میں آباد اور سینکڑوں قبائل میں منعکس تھی۔ اس قوم کو عربوں، شامیوں، مصریوں، یونانیوں اور ایرانیوں اور رومیوں وغیرہ کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ ملک اور آب و ہوا کے اثر سے اس مرکب قوم کا ایک خاص مزاج، خاص اخلاق اور مخصوص تہذیب و متعین ہو چکی تھی، اور اسی لیے بربر ایک خاص قوم کی حیثیت سے اقوام عالم میں شمار ہوئی۔ باوجود اس کے کہ بعض مہذب اور ترقی یافتہ قوموں نے شمالی افریقہ میں حکمرانی کے بربر قوم کی بربریت اور وحشت جو ملکی آب و ہوا کا نتیجہ تھا، دور نہ ہو سکے۔ ہاں، اس بربریت اور وحشت میں اگر فرق آیا اور وہ مبدل یا تہذیب اور شائستگی ہوئی تو اسلام کے اثر سے ہوئی۔ مسلمانوں کے اس ملک کی فتح کرنے اور حکومت اسلامیہ کے قائم کرنے میں بڑی بڑی دقتیں اٹھانی پڑی تھیں۔ بربری قبائل نے بار بار بغاوتیں کی، اور بار بار وہ مفتوح اور مغلوب بنائے گئے، اور ان کی غداریوں اور بے وفائیوں کا سلسلہ برابر اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ وہ سب کے ساتھ اسلام کو قبول نہ کر چکے۔ مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ مثل عربوں کے بہادر، مہذب اور شریف ثابت ہوئے۔ جب کبھی ان میں اسلام کی پابندی کم ہوئی، اسی نسبت سے ان کی قدیمی اور وحشت و غداری اٹھ کر آئی۔ ملک مراکش کو عقبہ بن نافع نے، جیسا کہ اب بیان کر چکے، تمام کمال فتح کر لیا تھا، اور مراکش کے بعض صوبوں کے فرما روا نے بخوشی عقبہ کی فرما برداری قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مراکش باغی ہوا، اور یہ مرتبہ مغلوب و محکوم بنایا گیا۔
موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ اور مراکش نے اپنی طرف سے طارق بن زیاد کو مراکش کی حکومت سپرد کی تھی۔ اسی طارق بن زیاد نے ملک اندلس کو فتح کیا اور پھر اس کے بعد موسیٰ بن نصیر بھی خود اندلس میں داخل ہوا۔ ملک اندلس کی فتح میں زیادہ تر بربری لوگوں کی فوج کام میں لائی گئی تھی، اس لیے یہ کہنا ہے بے جانا ہے کہ مراکش نے اندلس کو فتح کر کے حکومت اسلامیہ میں داخل کیا تھا۔ اندلس پر قبضہ ہونے کے بعد ہی بربری لوگوں نے مراکش اور اندلس میں بغاوتوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اندلس میں تو ان کی بغاوتیں جلد فرو ہوگی، مگر ملک بربر یعنی شمالی افریقہ میں ان کی بغاوتوں کا ایک سلسلہ تھا جو عرصہ دراز تک جاری رہا۔ خلافت بنو امیہ کی بربادی اور خلافت عباسیہ کے قیام اور استحکام کے بعد تک بربری قوم نے بغاوت سرکشی کی سلسلہ کو جاری رکھا۔ مسلمانوں نے ہر مرتبہ ان کو نیچا دکھایا اور ان کی کج روی کو روکا، لیکن انہوں نے جب کبھی ذرا بھی گرفت کو ڈھیلا دیکھا تو بلا توقف سرکشی پر آمادہ نظر آئے۔ قوم بربر کی اس حالت اور اس مزاجی کیفیت سے متاع ہو کر خلافت عباسیہ کے ہر ایک مخالف اور انقلابی سازش کرنے والے نے ملک مراکش اور افریقہ ہی کو جو بربر قوم کا مسکن تھا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ علوی لوگ جو بار بار عباسیوں کے خلاف اٹھتے رہے، ان سب کا سب سے بڑا امیدگاہ یہی ملک بربر رہتا، اور ان کو جب بھی کبھی موقع ملا عراق اور شام اور عرب سے بھاگ کر اس ملک میں پہنچے۔ مسلمانوں نے اس کو فتح کرنے کے بعد ہی مذہب اسلام سے بربری لوگوں کو واقف کرا دیا تھا، اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اسلام میں داخل ہو کر قریباً سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان کی جبلی عادت بہت جلد اس تاریخ کو جو مذہبی لباس میں پیش ہو کر بغاوت پر آمادہ کرتی تھی قبول کر لیتی تھی۔ اسی طرح ہم بیان کر چکے ہیں خلفۂ عباسیہ کے حالات میں امام محمد بن عبداللہ ان کے خاندان کی مکہ میں بربادی اور شکست کا حال ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی خاندان کے ایک شخص ادریس نامی ماں اپنے خادم راشد کے ملک حجاز سے فرار ہو کر مصر و افریقہ ہوتا ہوا مراکش پہنچا تھا۔ سجملسا کے متصل مقام بولیا میں مقیم ہوا۔ وہاں کے ایک عامل یا سردار اسحاق بن محمد بن عبد الحمید نامی نے ادریس کی خوب خاطر تواضع کی اور رفتہ رفتہ بربر قبائل میں سے زروگا، لوتا، زناتا، صدارتا، کماسا اور غماز وغیرہ قبائل ادریس کے مقتد ہو گئے۔ بربری قبائل میں ابھی تک بعض قبائل شالا اور مادلا وغیرہ مقامات پر آباد تھے۔ سن 172 ہجری میں اسحاق بن محمد بن عبد الحمید کی کوشش سے اکثر مسلم قبائل بربر نے ادریس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، اور ادریس نے ان قبائل کے ایک فوج کو مرتب کر کے ان بربر قبائل پر جہاد کیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو مغلوب کر کے اسلام کی تعلیم اور ترغیب دی، اور بہت جلد وہ اسلام میں داخل ہو کر ادریس کو اپنا سلطان اور خلیفہ ماننے لگے۔ سن 173 ہجری میں اور ادریس تلمسان پر چڑھائی کی۔ تلمسان کے علامل نے ادریس کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کیا، اور ادریس نے تلمسان کو اپنا دارالحکومت بنا کر یہاں ایک جامع مسجد تعمیر کی اور جلد از جلد اپنی طاقت کو ترقی دی۔ اس کے بعد ادریس تلمسان سے مقام بولیا میں چلا گیا اور وہیں اقامت ڈال دی، اور ادریس کی اس بڑھتی ہوئی طاقت اور ملک مغرب میں اس کی حکومت کی قائم ہونے کا حال خلیفہ ہارون رشید عباسی کو معلوم ہوا تو وہ بہت فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے غلام سلیمان بن جریر مشہور بشماخ کو ملک مغرب کی طرف روانہ کیا کہ وہ ادریس کا کام تمام کرے۔ چنانچہ اس نے ادریس کے پاس پہنچ کر ظاہر کیا کہ ہارون رشید سے ناراض ہو کر اور اس کی حکومت کے دائرے سے نکل کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ادریس نے اس کو اپنے مصحابوں میں داخل کر لیا۔ شماخ نے ادریس کو ایک منجن دیا جس کے استعمال کرتے ہی ادریس کا دم گھٹ گیا، اور وہ 175 ہجری میں راہی ملک بقا ہوا۔ شماخ وہاں سے بھاگا
ادریس کے خادم راشد نے اس کا تعاقب کیا، مقابلہ اب ہوا، شماخ زخمی ہوا مگر بچ کر نکل گیا۔ ادریس مقام بولیلیا میں ہی مدفون ہوا۔ ادریس کے مرنے کے بعد اس کے خادم راشد نے ظاہر کیا کہ ایک بربری لونڈی کنیزہ نامی کو ادریس سے حمل ہے، اور اب اس بچہ کا جو رحم مدر میں ہے ہم کو بیعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ بربریوں نے اس کی بیعت کی اور اس تمام علاقہ جو ادریس کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا قبضہ اور انتظام قائم رکھا۔ ایام حمل کے گزرنے پر اس بربری لونڈی کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا۔ راشد نے لوگوں کو حکم دیا کہ اب اس لڑکے کے ہاتھ پر بیعت کرو، پھر دوبارہ بیعت کرو۔ چنانچہ سب نے بیعت کی۔ راشد اس شیرخوار بچے کی طرف سے نابیاتا امور سلطنت انجام دیتا تھا۔ یہ راشدی کی عقل مندی اور دلائی تھی کہ اس نے اپنے آقا کے مرنے پر بھی حکومت کے نظام کو درم برم نہ ہونے دیا اور بربریوں کے مجاز سے پوری واقفیت حاصل کر کے حکومت کو قائم رکھا۔ جب اس لڑکے کا دودھ چھڑایا گیا تو وہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ پھر جب 188 ہجری میں یہ لڑکا 11 سال کا ہو کر 12ویں سال میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ پر جامع مسجد بولیلی میں پھر بیعت کی گئی۔ اسی سال ابن اغلب حاکم افریقہ نے راشد کے خلاف بربریوں کو ابھارا اور انہوں نے راشد کو قتل کر ڈالا، مگر اس لڑکے کی اطاعت سے باہر نہ ہوئے۔ اس لڑکے کا نام بھی ادریس ہی رکھا گیا تھا، جو ادریس ثانی یا ادریس اصغر کے نام سے مشہور ہوا۔ راشد کے بعد ابو خالد بن یزید الیاس عبدی ادریس اصغر کا اطلیہ اور نگران مقرر ہوا تھا۔ ادریس اصغر نے بہت جلد امور سلطنت سے واقف اور آگاہ ہو کر قلمدان وزارت مصعب بن عیسیٰ ازدی کو سپرد کر دیا اور نہایت خوبی کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ بہت سے عرب اندلس اور افریقہ اور مصر شام سے آ کر ادریس اصغر کے پاس جمع ہونے لگے، اور ان لوگوں کی وجہ سے حکومت اور سلطنت میں رونق اور شان و شوقت کے اثار نمایاں ہونے لگے۔ اسحاق بن محمد بن عبد الحمید کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ سلطنت ادریسہ کے اعلیٰ اراکین میں شامل تھا، اور اسی کی ابتدائی امداد آران سے ادریس اول کو اپنی حکومت کے قائم کرنے میں بڑی آسانی ہوئی تھی، مگر 192 ہجری میں اس کو اس الزام میں قتل کر دیا گیا کہ وہ ابراہیم بن اغلب سے ساز بار رکھتا ہے، اور اس کے اشارے سے راشد مقتول ہوا۔ بولیلی یا بولیا جہاں اب تک دارالحکومت تھا، ایک چھوٹا سا مقام تھا۔ 197 ہجری میں ادریس اصغر نے بولیلی سے مقام فاس میں آ کر اس کے قریب ایک جدید شہر کی بنیاد ڈالی اور اسی کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس شہر میں تلمستان کا علاقہ اس کے قبضے میں نکل گیا۔ 197 میں اس نے تلمسان کو فتح کیا اور اس کے نواحی علاقے کو اپنے تصرف میں لا کر 199 ہجری تک تلمسان میں مقیم رہا۔ اس کے بعد وہ جب فارس کی طرف گیا تو بربروں نے پھر اپنی جبلی عادت کے موافق بغاوت اختیار کی اور ابراہیم بن اغلب کو حکومت تسلیم کر دی۔ اس طرح ابراہیم بن اغلب اور ادریس اصغر کے درمیان چند روز تک کشمکش جاری رہی۔ آخر ادریس اصغر اور ابراہیم بن اغلب کے درمیان صلح ہوگی اور مراکش کا ہر ملک ہر طرح خلافت عباسیہ سے متعلق ہو کر وہاں ایک مستقل ریسیہ سلطنت قائم ہوگی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔